عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, how are you all? Hope you all are fine. Okay dear students, آج کی کلاس میں ہم یہ جانیں گے کہ ادغام کیا ہے. پچھلی کلاس میں ہم نے جیسا کہ اخفا کے بارے میں پڑھا تھا کہ اخفا کیا ہے. چلیں تھوڑا سا پچھلی کلاس کا بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اخفا کا مطلب ہے ہائڈ ساؤنڈ انٹو نوز. اوکے، اخفا کا مطلب ہے ہائڈ ساؤنڈ انٹو نوز. اوکے، اف آفٹر نون ساکن لیٹر اخفا اپیئر. اور میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں یہ بھی بتایا تھا کہ 15 لیٹر اخفا ہیں. اگر 15 لیٹر اخفا کے علاوہ کوئی لیٹر آ جاتا ہے تو ہم نے لائٹ نیزلائزیشن سے نہیں پڑھنا. اوکے، یہ اخفا کی ڈیفینیشن میں نے بتائی تھی، لیکن اگر آپ کو کوئی کنفیوژن آ رہی ہے تو میری لاسٹ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھ لینی ہے. بٹ آج کی کلاس میں ہم یہ جانیں گے کہ ادغام کیا ہے. بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ادغام کا مطلب ہے ایک حرف کا دوسرے حرف میں مل جانا. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یرمانون لیٹرز کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہم نے غنّے کے ساتھ پڑھنا ہے اور کہاں کہاں ادغام بھی فالو ہو رہا ہے اور غنّہ بھی فالو ہو رہا ہے، کس لیٹر پہ فالو ہو رہا ہے. یہ سارا آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے. آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے، یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اوکے، اسٹارٹ کرتے ہیں ادغام کی ڈیفینیشن سے ہی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ادغام کا مطلب ہے ایک حرف کا دوسرے حرف میں مل جانا. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ناؤ یہاں پہ ایک ایگزامپلس بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. آپ بے شک دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ ادغام refers to the assimilations of one letter into the others. Okay, the rule of idgham will apply when the letter ya, noon, mim, waw is preceded by a noon sakin or tanween. The emphasis will be not the succeeded letter because of the presence of a shadda and will be read with gunna. The nasalization should not exceed the durations of 2 harka. Okay dear students. اوکے، ناؤ یہاں پہ میں اردو میں بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ ادغام کا مطلب ہے کہ ایک حرف کا دوسرے حرف میں مل جانا. پیارے بچوں، اگر نون ساکن اف آفٹر نون ساکن اور تنوین یرمانون لیٹرز اپیئر. اوکے، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا کہ اگر نون کے اوپر جزم ہو اس کو نون ساکن کہا جاتا ہے، اٹس کالڈ نون ساکن. اور تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ ڈبل فتحہ، ڈبل کسرہ، انورٹڈ دمہ آر کالڈ تنوین. اوکے، یہاں پہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لیٹر یرمانون لیٹر میں سے یا، نون، میم، واو میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا اور تشدید ہونے کی وجہ سے زیادہ زور اگلے حرف پر ہوگا اور اس کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. اس غنّے کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اوکے، غنّہ مقدار اوکے اونلی 3 to سیکنڈ. اوکے، ناؤ آپ کو اسکرین پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ ہم کچھ ایگزامپلز لیٹس ٹیک ایگزامپلز لائک دیر از یا از یرمانون لیٹر اینڈ دیر از ان اینڈ سی نون از کالڈ نون ساکن. نون سی this is called noon sakin. After that next letter start with Yarmalun letters. Okay dear, so you should have to read with full nasalization sound and you should have to follow the rules of idgham also. Like we will take like this, we will read like this, yakuluna. It's called, okay, it's called idgham with gunna. Okay dear, just remember that if after noon sakin or tanween letter yarmaloons appear, like okay, ya, mim, waw, noon appear, then you should have to follow the idgham and read with full nasalization sound. Okay, but there is, if after noon, there are 6 basically there are 6 yarmaloon letters: ya, mim, waw, noon, lam, ra. But you should have follow the idgham and gunna
If after noon sakin and tanween ya mim waw noon appear, then you should have to read with full nasalization sound, and also you have to follow the rule of idgham. Okay dear, it is clear. होप सो आप सबको समझ आ गई होगी. बट अगर नून साकिन और तनवीन के बाद जर्मानून लेटर में से लाम और रा आ जाएं, लाइक लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सी देयर इज नून साकिन, आफ्टर दैट नेक्स्ट लेटर स्टार्ट विद लाम, एंड लाम हैज शद्दा, लाम हैज तजदीद. Tashdid and another name is called shadda. Also, it's called mushaddad. Okay. But there is after noon sakin, next letter start with lam, so you should have to follow the idgham, but read without nasalization sound. Okay, dear. If after noon sakin and tanween lam ra comes with shadda, so you should have the follow of a rule of idgham, but read without nasalization. Okay, dear. Like dear, there is example. Okay, mallau yasha Allah. Okay dear, mallau. Okay, you should have to follow the idgham rule, but read without nasalization sound. Got it? Okay dear students, now let's take more example. Here is ra. Okay, and okay, here is example. After noon sakin, ra comes with shadda. So you should have to read without nasalization sound. Hudam min rabbihim. Okay, don't read mir rabbi. No. Okay, it's wrong. Okay dear, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को इदगाम के बारे में आज समझ आ गई होगी. और अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी या डिफ़िकल्ट फ़ील हो रहा है तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं. आप कमेंट में भी राइट कीजिएगा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी. ओके डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही. अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और दुआ एंडिंग क्लास पढ़ते हैं. सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़. फ़ी अमानिल्लाह.